پرائم ٹائم پی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک ایسے قدیم اور خوبصورت یورپی ملک کی سیر کریں گے جہاں آج بھی خوبصورت دوشیزاؤں کو دلہن بنا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس انوکھی منڈی میں بولی لگائیں اور اپنی من پسند لڑکی دلہن بنا کر لے جائیں۔ اس ملک کے لوگ آگ کے انگاروں پر رقص کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک نے ہٹلر کو یہاں کے یہودیوں کو مارنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ 9/11 سمیت متعدد سچ ثابت ہونے والی پیشن گوئیاں کرنے والی بابا وانگا اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کا اس ملک سے کیا تعلق ہے؟ اس ملک کی لڑکیاں انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہانت اور عقل مندی میں بھی پہلے نمبر پر کیسے ہیں؟ اس خوبصورت اور قدیم ملک کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پرائم ٹائم پی کے معزز دوستو، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ بلغاریہ جنوب مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف بلغاریہ ہے۔ یہ یورپی یونین کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، مگر اس ملک کا انفراسٹرکچر، لوگوں کے رہن سہن اور لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ صاف ستھرے بازار، کشادہ شاہراہیں، یورپی طرز پر بنائی گئی شاہانہ بلڈنگز، سرسبز میدان، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے شاپنگ مالز، نائٹ کلبز، دنیا کی مہنگی ترین شراب، سنہری ریت سے ڈکی خوبصورت بیچز اور پورے یورپ سے آئے ہوئے وزٹر اس ملک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ 1,10,993 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یورپ کا قدیم ملک بلغاریہ رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 103 نمبر پر ہے۔ بلغاریہ کی سرحدیں یونان، ترکی، سربیا، مقدونیہ اور رومانیہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ دریائے ڈینیوب بلغاریہ اور رومانیہ کے درمیان سرحد کا کام کرتا ہے، یعنی اس دریا کے ایک کنارے پر بلغاریہ جبکہ دوسرے کنارے پر رومانیہ واقع ہے۔ بلغاریہ آبادی کے حساب سے دنیا کا 107واں جبکہ یورپ کا 16واں بڑا ملک ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ملک 28 ریاستوں پر مشتمل ہے جن میں 257 شہر آباد ہیں۔ بلغیرین اس ملک کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جبکہ دیگر زبانوں میں فرینچ، سویڈش، ٹرکش، رومانی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بلغاریہ نے 2007 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی، جبکہ یہ ملک نیٹو اور کونسل آف یورپ کا ممبر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلغاریہ 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی رہ چکا ہے۔ صوفیہ ملک کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا معاشی ہب بھی کہلاتا ہے، جس کی آبادی 13 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں 85% ٹرکش اور روما نسل کے لوگ آباد ہیں۔ صوفیہ انتہائی قدیم شہر ہے جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں 7000 سال قبل ملتا ہے۔ یہ شہر یورپ کا دوسرا قدیم ترین شہر بھی ہے۔ صوفیہ وٹوشا ماؤنٹین سے گرا ہوا ایک نہایت خوبصورت اور صحت افزا شہر ہے جو قدیم گرجا گھروں، تاریخی ورثے، خوبصورت فن تعمیر، دنیا کی بہترین تعلیمی درسگاہوں، 250 سے زائد تاریخی اور درجنوں ثقافتی مقامات کے ساتھ ساتھ یورپ کی بہترین یونیورسٹیز، کالجز، عالی شان بلڈنگز، صحت افزا مقامات، کشادہ اور صاف ستھرے بازار، لگژری ہوٹلز، ڈانس کلبز، بارز اور دنیا بھر کے مزیدار کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے انتہائی متعدل درجہ حرارت اور صحت افزا مقامات کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سیاح پوری دنیا سے اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ملک 5ویں صدی تک عظیم سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا اور 1908 میں بلغاریہ کو آزادی ملی۔ یہاں کے لوگ انتہائی نرم مزاج، پر اعتماد اور سادہ طبیعت ہیں۔ ملکی آبادی کا 80% کرسچن، 10% مسلم، 5.2% لا مذہب جبکہ باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ملکی آبادی کا 84.6% بلغارین، 8.4% ترک، 4.4% روما جبکہ باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں تعلیم کا انتہائی مؤثر نظام رائج ہے۔ سیکنڈری لیول تک تعلیم حکومت کی طرف سے مفت فراہم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں شرح خواندگی 98.8% ہے اور یہ ملک دنیا کے ٹاپ ایجوکیٹڈ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ علاج، معالجے اور صحت کی سہولیات حکومت کی طرف سے مفت فراہم کی جاتی ہیں اور دنیا کے بہترین ڈاکٹرز عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
بلغاریہ کی سالانہ جی ڈی پی $216.499 بلین اور فی کس آمدنی $33,780 سالانہ ہے۔ ٹورزم اور وائن پروڈکشن ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بلغاریہ کو دنیا کا بگیسٹ وائن پروڈیوسر مانا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی ملکی کرنسی لیو بیوجین ہے۔ روز ویلی کا پھول دنیا میں سب سے زیادہ بلغاریہ میں کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی روز ویلی سے دنیا کا 80% آئل نکالا جاتا ہے، جسے مہنگے ترین برانڈڈ پرفیومز اور کاسمیٹکس آئٹمز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بلغاریہ کے ایک قصبے کزان لک میں سال میں ایک دفعہ روز فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے۔ بلغاریہ میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور اپنے لیڈر کی تعظیم کے لیے ہر روز 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور سائرن بجا کر ہر کام روک دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس ملک میں ہر سال مارچ کے پہلے دن مارٹ نیسی کا فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس دن بلغارین لوگ سرخ اور سفید دھاگے سے بنے ہوئے بریسلٹ ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں، جنہیں یہ لوگ درختوں پر نئے پتے نکلنے تک بازو پر باندھ کر رکھتے ہیں۔ بلغاریہ چونکہ ایک قدیم تاریخی ملک ہے، لہٰذا اس سرزمین پر بہت سے فاتح اور قومیں آباد ہوئیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور کے انمٹ نقوش اس سرزمین پر نقش کیے۔ پورے ملک میں گزری ہوئی قوموں کی تہذیب و تمدن کے آثار کھنڈرات کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہیں۔ 9 ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج سائٹس اس ملک کی قدیم تہذیب کی روداد بیان کرتی ہیں۔ 20ویں صدی میں تعمیر کیا جانے والا الیگزینڈر نوسکی چرچ انہی آثار قدیمہ میں سے ایک ہے، جسے روسی معماروں نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس چرچ کا رقبہ 3170 اسکوائر میٹر ہے، جو دنیا کے 50 بڑے گرجا گھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس چرچ میں 5000 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ چرچ کے گنبد سونے اور تانبے سے ڈیزائن کیے گئے تھے، جو اپنے انوکھے اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے کئی میل دور سے ہر اینگل سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ملک میں دنیا کی ایک ایسی انوکھی منڈی بھی لگائی جاتی ہے، جہاں خوبصورت دوشیزاؤں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو ان کے والدین دلہن بنا کر اس مارکیٹ میں لاتے ہیں، جہاں ان کی بولی لگائی جاتی ہے۔ $3000 سے لے کر $8000 تک کوئی بھی شخص بولی میں حصہ لے کر اپنی من پسند لڑکی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس فیسٹیول میں تقریباً 18000 کے قریب افراد شرکت کرتے ہیں۔ بلغاریہ کا وینگ جیلا نامی شہر دنیا میں شورۂ آفاق پیشن گوئیاں کرنے والی پر اسرار شخصیت بابا وانگا کا آبائی شہر ہے، جن کی اکثر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ جبکہ سماجی رابطوں کی مشہور ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ اس ملک میں بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح فحاشی انتہائی زیادہ ہے۔ شراب خانے، ڈانس کلبز اور بارز کی بھرمار ہے۔ شراب اور شباب کی محفلیں سارا سال چلتی رہتی ہیں، جبکہ خوبصورت اور شفاف پانی کی بیچز پر ہر طرف لوگ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مندی اور ذہانت میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں کی دراز عمری اور خوبصورتی کا راز صحت بخش اور متوازن غذا کا استعمال ہے۔ فائر ڈانسنگ تہوار اس ملک کا ایک ایسا انوکھا اور قدیم تہوار ہے، جس میں لوگ رقص کرتے ہوئے آگ کے انگاروں پر چلتے ہیں۔ آگ کے انگاروں کو ایک بڑے دائرے میں جمع کیا جاتا ہے اور اس کے گرد کھڑے موسیقار میوزک بجاتے ہیں۔ لوگ میوزک کی دھنوں پر ناچتے ہوئے آگ کے انگاروں پر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی قدیم تہوار ہے جو اب بلغاریہ کے کچھ ہی شہروں میں منایا جاتا ہے۔ یورپ کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک بلغاریہ نیوزی لینڈ کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جس نے ورلڈ وار کے دوران یہاں کے یہودی ہٹلر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس جنگ میں یہ ملک جرمنی کا اتحادی تھا۔ پوری دنیا میں عیسائیت کے ماننے والے کرسمس کو سب سے بڑے مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ بلغاریہ میں ایسا نہیں۔ اس ملک میں ایسٹر کو سب سے بڑے مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔